بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6 نماز کے مسائل میں آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ پیارے بچوں، عزت دار بہنیں اور بھائیوں، پچھلی کلاس میں ہم نے کچھ کوئز کے سوال آپ سے پوچھے تھے اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کافی حد تک صحیح جواب دیا، تو انشاءاللہ میں اسکرین پہ ڈال دیتا ہوں۔ اگر کسی بھائی یا بہن کے آنسرس اس سے ملتے جلتے، یعنی اس سے اگر ملتے جلتے تو سمجھو ان کے آنسر صحیح ہیں۔ اور پچھلی کلاس میں ہم نے ایک غلطی سے آپ کو بتایا تھا، مسجد نبوی یعنی مسجد حرم جس کو مدینہ کہتے ہیں، وہاں پر 10,000 نمازیں، وہ بائی مسٹیک زبان سلپ آف ٹنگ ہے، وہ 1,000 نمازیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اس کو درست کرتے ہیں آج۔ سب سے پہلا کوئز کا سوال یہ تھا کہ ایک نماز کا کتنا اجر ہے ان مسجدوں میں؟ مسجد حرم میں، تینوں کو حرم کہتے ہیں، مسجد حرم مکہ، مسجد حرم نبوی مدینہ، اور یا مسجد حرم اقصی، یہ تینوں کا حرم کہتے ہیں، یہ تین ہی مسجدوں کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے سامنے اسکرین پہ جس طرح سے ہے کہ مکہ میں ایک نماز پڑھنے کا جو اجر ہے وہ 1,00,000 کے نمازوں کے برابر ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو، کیونکہ یہ نیت پر ہے، کیسی آپ کی نیت ہے۔ مسجد نبوی میں 1,000 نمازوں کا ثواب ہے ایک نماز کا، اور مسجد اقصی میں 500۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 3 مسجدوں کا سفر کرنے کے لیے کہا، یہ تینوں مسجد ہے بس، اس کے علاوہ کوئی مسجد میں آپ سفر کی نیت سے نہیں کر سکتے، نماز کے لیے کر سکتے ہو سفر، لیکن دوسری وجہ سے، کوئی پرسنل وجہ سے سفر کرنا ان مسجدوں کو چھوڑ کے وہ غلط ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہر کام کے لیے نیت کیسی رکھنی چاہیے؟ ہم نے بالکل تفصیل میں کلاس 5 میں کمپلیٹ بتایا تھا، ہر کام کے لیے نیت اچھی رکھنی چاہیے، ہر کام کے لیے ہر کام اللہ کی خاطر ہو، اللہ کو راضی کرنا ہے ہر کام کے لیے، چاہے وہ ہم کسی کو دیں، کسی سے لے، کچھ معاملات کریں، کچھ بھی کریں، ہم ہر کام اللہ کی خاطر کریں۔ تو آپ جب نیت اچھی رکھو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ہر معاملات میں آسانی کرے گا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ کون ہے وہ جو مکہ میں داخل نہیں ہوگا؟ آپ لوگوں کا بالکل صحیح جواب تھا، کافر انسان اور کافر جن وہ مکہ میں داخل نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ہیں جس طرح منافق ہوتے ہیں، اندر سے اوپر مسلمان کا نام ہوتا ہے پاسپورٹ پر، اور اندر ایمان ان کا بالکل ہوتا ہی نہیں ہے، اور وہ لوگ جاتے ہیں عمرے حج کے لیے، وہاں پر جا کے ویڈیوز بناتے ہیں، دیکھو میرا نام فلاں فلاں ہے اور میں یہاں پر حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا تھا کہ وہ حج کر لے، عمرہ کر لے، اللہ کی عبادت کر لے اور اللہ کو راضی کر لے، لیکن وہاں پر بھی جا کے وہ بدقسمت شخص وہاں ایسی جگہ جا کر بھی ناکام ہو گیا۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ خبروں کے پاس نماز پڑھ سکتے ہیں؟ خبر آپ کے بالکل لیفٹ میں ہو، رائٹ میں ہو، پیچھے ہو، آس پاس بالکل خبر ہو، ایسی جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جنازے کی نماز کا بالکل الگ ہے، کیونکہ وہاں سجدہ رکوع نہیں ہے، اور یہ ایسی جگہ خبر کے پاس آس پاس کہ آپ کو نماز یا آس پاس کی بالکل نماز پڑھنا منع ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پانچواں سوال یہ تھا کہ مسجد میں، ٹھیک ہے، مسجد میں خبر سامنے ہو وہاں کیا نماز ہوگی؟ بالکل وہاں نماز نہیں ہوگی۔ جس مسجد میں خبر پہلے سے ہو، اس کے بعد وہ خبر کی وجہ سے اس پہ مسجد بنائی گئی ہے، ایسی مسجد میں نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ کلاس کے جو سوال تھے وہ آپ حل کر دیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اگر ایسی مسجد میں ہم چلے جائیں جہاں پر خبر سامنے ہے تو ہماری وہاں نماز نہیں ہوگی، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ 2 لوگ ہو گئے تھے، حج کے لیے گئے تھے، اور پہلا گروپ جو گائیڈ تھا شیخوں کے ساتھ چلا گیا، دوسرا گروپ چھوٹ گیا تھا، اور ان کے بارے میں کیا بتایا تھا ایگزامپل کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے طور پر، کہ پہلا گروپ نے تو حج کمپلیٹ کر لیا، لیکن دوسرے نے حج کمپلیٹ کیا لیکن اس نے صحیح نہیں کی تھی، صحیح کرنا بھول گیا تھا۔ تو کون بتائے گا کیا اس کا حج ہوا یا نہیں ہوا؟ کوئی ہے بتانے والا؟ جی مائک کھول دوں سب کے، تو بتائے کوئی ہے اس کا کیا حج ہو گیا ہے نہیں ہوا حج؟ اچھا، پھر میں بتا دیتا ہوں آپ سب کو انشاءاللہ۔ اس کے حج کے بارے میں علماء اکرام کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ احرام پہنے گا اور صحیح کرے گا۔ اگر وہ بنا صحیح کیے اگر وہ مکہ چھوڑ دیا اس نے، یا انڈیا، پاکستان، بحرین یا پھر کہیں دور چلا گیا، تو اسے احرام کی حالت میں رہنا پڑے گا جب تک وہ واپس مکہ آئے اور صحیح نہ کرے۔ تو جب وہ صحیح کرے گا تو پھر اس کا جو حج کا پروسیس تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، ورنہ پھر اس نے حج گوا دیا۔
یہ علم نہ سیکھنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو گیا اس کا. سمجھ میں آ گیا آپ کو یا دوبارہ ریپیٹ کریں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک ایک گروپ تھا جو حج کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن کچھ لوگ آگے چلے گئے تو پیچھے چھوٹ گئے. جو پیچھے تھے وہ سیکنڈ گروپ ہو گیا، اور پہلے آگے چلے گئے وہ فرسٹ گروپ ہو گیا. ہم نے آپ کو سمجھانے کے طور پہ ایگزامپل بتایا کہ پہلا گروپ وہ چلا گیا، حج کر لیا سارا، لیکن جو دوسرا گروپ تھا اس نے سارا حج کا پروسیس کیا، لیکن اس نے کیا کیا، صحیح کرنا بھول گیا. صحیح کرنا بھول گیا. تو یہ ایک سب سے بڑا گڑبڑ ہو گئی تھی وہاں پر ان کے پاس. تو ہم نے کیا بتایا کہ واپس دوبارہ آ کر وہ احرام پہن کر صحیح کرے گا. اور ایکسٹرا جو سوال تھا، ایکسٹرا سوال اس کے جوابات کسی نے صحیح دیے کسی نے غلط دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ ہے اس میں 4 خبروں کی جگہ ہے. 3 خبریں ہیں. ایک پہلے سب سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھی خبر عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے انہوں نے منع کر دیا وہاں پر جانے کے لیے. وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے بتائیں گے کہ ان کی جو ایک بائی مسٹیک ایک فائٹ ہو گئی تھی، جنگ ہو گئی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس وجہ سے انہوں نے وہاں دفنانے سے، وہاں اپنے آپ کو دفن کرنے سے منع کر دیا. پھر ان کی جو خبر ہے وہ دوسری جگہ ہے، مدینہ میں ہی لیکن دوسری جگہ ہے ان کی سوتنوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کا جواب بالکل صحیح تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور کسی نے دوسرے بھی جواب دیے لیکن وہ صحیح ہے عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، بالکل آپ لوگوں نے تقریباً 4-5 کسی نے جو صحیح دیا وہ بالکل صحیح ہے. لاسٹ کلاس میں ہمارے لیے سبق کیا تھا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی نہیں آتی، اگر آپ راستہ بھول گئے یا سوال پوچھ رہے ہیں اور سیکیورٹی بالکل عربی ہے، تو جب اگر اس سے آپ سوال کریں گے تو وہ کیا کہے گا؟ سیدھا سیدھا. 2 چیز وہاں پر فیمس ہے، آپ کو یا تو سیدھا سیدھا یا پھر 10 ریال. 10 یعنی جو ہماری زبان میں 10 ہے، 1 2 3 4 5، اردو میں جو 10 ہوتے ہیں، ان کی زبان پر جو سعودیہ کے لوگ ہیں وہاں پر یا پھر کام کرنے والے لوگ ہیں عربی، ان کو یہ زیادہ چیزیں 10 ریال میں. تو وہ کہیں گے، آپ اگر پوچھے اس کو کہ انڈیا کہاں پر ہے؟ سیدھا سیدھا. بحرین کہاں ہے؟ سیدھا سیدھا. پاکستان کہاں ہے؟ سیدھا سیدھا. وہ بتائے گا نہیں آپ کو یمین شمال یعنی لیفٹ رائٹ نہیں بتائے گا، بولے گا سیدھا سیدھا ختم. اور یہ سبق ہمیں کیا ملا کہ ہمیں عربی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، عربی تھوڑی سی ہمیں یاد کرنی ہے، تھوڑی سمجھ میں آ جائے، ہم تھوڑا بہت اشارے سمجھ جائیں، ورنہ ہمارے لیے سیدھا سیدھا ہمیں کہیں بھیج دے گا. اچھا، لاسٹ کلاس میں ہم نے مسجد میں معمولی چیزیں کھیلنے کے لیے بتایا تھا آپ کو کہ مسجد میں معمولی کھیل کھیل سکتے ہیں. ایک وہ حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ اپنا بدل دیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا؟ اگر سنا ہو تو وہ حدیث وہ یہاں کی حدیث ہے، وہ یعنی کھیل جو کھیلتے ہیں وہ یہاں سے حدیث ہے. اس حدیث کو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہے، اور غور سے سنیں، بہت انٹرسٹنگ بھی ہے، اور آپ کو مزے بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی راستے سے گزرتے اور سامنے سے شیطان آتا ہے، شیطان اپنا راستہ بدلتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. یہ والی حدیث اسی سے ملتی ہے وہ حدیث، یعنی یہی حدیث ہے. اس کا چھوٹا سا پارٹ آپ کو پتا ہے، لیکن جو بڑا پارٹ ہے وہ ابھی آپ کو سناتا ہوں. بہت ہنسی والی حدیث ہے. ٹھیک ہے، مسجد نبوی میں ایک حبشی عورت جو بلیک کلر کی عورت ہوتی ہے، وہ بچوں کو کھیل کھلا رہی تھی، کچھ کھیل کھلا رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کھیل رہی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یعنی تھوڑی بچی ہے، کم عمر میں شادی ہو گئی تھی. تو ان کو کہا کہ کیا آپ ادھر آئے دیکھیں. تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رائٹ سائڈ کا شولڈر ہے، وہاں شولڈر کے اوپر اپنا جو فیس ہے وہ رکھ کر میں دیکھ رہی تھی. تو وہ حبشی جو عورت ہے وہ بچوں کو کھیل کھلا رہی تھی. اچانک سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آ گئے. اچانک سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، سب لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، یعنی خوف کی وجہ، ڈر کی وجہ سے. تو سب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا عمر، میں نے دیکھا کہ تمہارے خوف یعنی ڈر کی وجہ سے انسان اور جن دونوں بھاگ گئے. یعنی وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انسان اور جن تمہارے بس ڈر کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ کہا ہی نہیں، ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے. تو یہ والی حدیث ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کو، یعنی اور آگے حدیث ہے، اور ہم انشاءاللہ بعد میں آپ کو ٹائم ملتا تو بتاتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ جو راستے سے جاتے ہیں شیطان بھی اپنا راستہ بدل جاتا ہے. یعنی وہ تقوی کا ڈر، یعنی دل میں جو اللہ کا تقوی ہوتا ہے، ڈر، وہ اس کی وجہ سے شیطان اپنا راستہ بدلتا ہے. اچھا، اگلا مسئلہ لیتے ہیں، کلاس نمبر جو 6 ہے وہ آج شروع کرتے ہیں.
اوقات نماز یعنی ایک چیپٹر ہے نماز کی ٹائمنگ کے بارے میں۔ اکثر لوگ نماز کی ٹائمنگ میں گڑبڑ کرتے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے نماز کا وقت گزار دیتے ہیں، یا تو گزرنے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں، یا جان بوجھ کر نماز لیٹ کرتے ہیں اور گناہ گار بن جاتے ہیں اللہ کے یہاں۔ تو ہمیں یہ مسئلہ جاننا ہے، چھوٹا چھوٹا کر کے ہم انشاءاللہ یہ مسئلے کو جانیں گے کہ فرض نماز کا وقت اور نفل نماز کا وقت کون سا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ فرض نمازیں ان کے مقررہ وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 103، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 103۔ اور ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتا ہے، یعنی کسی جبرائیل علیہ السلام یا کسی کے ذریعے نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم، جو شخص وقت پر نماز ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے بے وقت نماز ادا کی، اسے چاہوں یعنی تاخیر کر کے نماز پڑھی تو اسے میں چاہوں اپنی رحمت سے معاف کر دوں، چاہے تو عذاب دوں۔ یہ صحیح حدیث طبرانی کی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے سورہ نساء میں آیت نمبر 103 میں کہ نماز کو مقررہ وقت پر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کی دو کیفیت ہیں، ایک ہے نماز فرض، ایک ہے نماز نفل۔ فرض نماز مقررہ وقت پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، مقرر جو وقت دیا اسی پہ بتانا ہے، اسی پر پڑھنا ہے ہمیں، جو ہمیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ نفل نماز کب پڑھ سکتے ہیں اور کب نہیں پڑھ سکتے ہیں، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے سمجھنے میں آ جائے۔ پہلے ہم نفل لیتے ہیں، پھر اس کے بعد فرض لیتے ہیں، ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں مسئلہ تاکہ ہمیں بالکل صاف سمجھ میں، ٹھیک ہے۔ 3 ایسے وقت ہے جس میں نفل نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے فرض کو چھوڑتے ہیں، پہلے نفل لیتے ہیں، بعد میں فرض کی طرف آتے ہیں۔ 3 ایسے وقت ہے جس میں نفل نماز ادا نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلا، سورج طلوع ہونے سے لے کر پورا نکلنے تک، یعنی جب سورج کی جو سورج پہلے نکلتا ہے، سورج بالکل پہلا سٹارٹنگ ہوتا ہے نکلنے کے لیے، نکلنے تک اور پورا بالکل اوپر تک آ جاتا ہے، وہاں تک نماز یعنی جو نفل نماز ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، یعنی تھوڑا سلو کر کے اوپر نکلتا ہے، اس کے بعد پورے جوش کے ساتھ اپنے پورے تاب کے ساتھ جب باہر نکلتا ہے، اس وقت نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو بحرین میں ہے، آج جو فجر کی نماز تھی وہ 3:18 پر ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ آج کی جو فرض نماز ہے وہ 3:18 پر ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو ہم یہاں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ نماز کا جو آگے پیچھے سسٹم وہ بتاتے ہیں۔ آج جو نماز تھی وہ 3:18 پر ہوئی، اور جو ختم ہوئی تھی تقریباً 3:50 یعنی فجر کی نماز ختم ہوئی 3:50، کسی مسجد میں 3-4 بجے تقریباً اس طرح سے۔ آپ اگر ریسرچ کر سکتے ہیں گوگل میں سن رائز اینڈ سن سیٹ ٹائمنگ، ایگزامپل کے طور پہ اگر آپ سیٹ کرتے ہو تو آپ کے جو علاقے کا ہے وہ ٹائمنگ پتہ چل جائے گی کہ سورج کب نکلتا ہے، کب غروب ہوتا ہے، یہ سارا سب کچھ ٹائمنگ آپ کے اس گوگل پہ اویلیبل۔ تو جو سن ریز ہے وہ جو آہستہ آہستہ شروع ہونے لگتی ہے وہ 4:21 پر ہے، یعنی جو آج ہمارے پاس جو سن ریز ہے آپ کے سامنے دکھ رہے ہیں سول ٹویلائٹ، یعنی 4:21 پر آج ہمارے پاس یہ سورج کی کرنیں ہیں وہ باہر نکلنی شروع ہوئی، اور 4:47 یعنی 4:47 تک وہ سورج بالکل باہر آ گیا۔ آپ کے سامنے 4:46 ہے، لیکن جو ہے ہمارے پاس اشراق کی جو ٹائمنگ ہے 4:41 منٹ آ گیا۔ تو 4:47 یعنی ٹوٹل 26 منٹ، یعنی آپ دیکھیں 4:41 سے لے کے 4:46 یہاں پر ہے، تو اس کی جو 25 یا 26 جو منٹس ہے اس وقت میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس وقت میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد جو اشراق کی نماز جو وقت ملتا ہے آپ کو، اشراق کی جو نماز پڑھنا ہے آپ کو 4:47 یا 4:48 کو اشراق کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ یہ جو وقت ہے 4:21 سے لے کے 4:46 یا 4:47 کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وقت سورج کی پوجا کرنے والوں کا وقت ہے، یعنی جب سورج اوپر نکلتا ہے تو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، شیطان یا جن ان میں سے، تو اس وقت ہمیں عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آیا گیا آپ لوگوں کو، یا پھر سمجھ میں نہیں آیا تو مجھے ٹیکسٹ کر دیں، میں انشاءاللہ آپ کو پھر سے سمجھاتا ہوں۔ یعنی 4:21 سے لے کے 4:27 یا بحرین کی ٹائمنگ، یعنی آپ کی ٹائمنگ یا انڈیا پاکستان یا جو الگ ہے ممالک، وہ آپ گوگل میں چیک کر سکتے ہیں اسی طرح سے۔ تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہ 4:21 سے لے کے آپ کو جو دکھ رہا ہے ڈے لائٹ کے اوپر
سول ٹویلائٹ، یہاں پر 421 سے 446 یا 447 تک یہ وقت سورج نکلنے کا ہے. تو آپ کو یہ وقت میں ہمیں منع کیا گیا ہے نماز پڑھنے سے، کیونکہ یہ وقت ہے سورج نکلتا ہے شیطان کی سینگوں کے بیچ میں سے، شیطان کی سینگوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے. تو یہ ایک وقت ہو گیا جس میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. دوسرا وقت وہ ہے جب سورج بالکل ہمارے سر پر سینٹر میں ہو، ٹھیک ہے. جب ہم دیکھیں کہ ہمارے جو چیزوں کا سایہ ہے، جو روشنی ہے، وہ لیفٹ میں بھی نہیں پڑتی، بالکل رائٹ میں نہیں پڑتی، ہمارے قدموں کے بالکل نیچے ہے، یعنی نہ رائٹ میں ہے نہ لیفٹ میں ہے، بالکل ہے. اس کو کہتے ہیں زوال کا وقت. ٹھیک ہے، زوال کا وقت. ٹائمنگ موسم کے حساب سے بدلتے رہتی ہے. اگر آج ٹائمنگ دیکھے تو آج کا جو زوال کا وقت تھا وہ تقریباً 11:35 تھا بحرین میں. تو انشاءاللہ انڈیا میں حیدرآباد میں ہمارے زیادہ لوگ ہیں، تو انشاءاللہ ان کو حساب سے سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ میں زوال کا جو وقت تھا زوال کا جو وقت تھا آج 11:35 کو تھا یہاں پر، یعنی 11:35. اور زوال کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ جو بالکل سورج سینٹر میں ہوتا ہے وہ 2 سے 5 منٹ کے بیچ ہوتا ہے، یعنی 2 to 5 منٹس کے بیچ ہوتا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ غروب ہونے لگتا ہے، یعنی ڈوبنے لگتا ہے. آج حیدرآباد میں زوال کا جو وقت تھا وہ 12:13 ہے. آج زوال کا جو وقت تھا حیدرآباد میں کتنا ہے؟ 12:13، یعنی سورج 12:13 سے ڈھلنا شروع کرتا ہے، یعنی ڈوبنا شروع کرتا ہے. آپ 12:14 کے بعد آپ کے جو حیدرآباد کے علاقے میں وہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 12:14 میں ظہر کی وقت کا نماز شروع ہوتا ہے حیدرآباد میں. آج یہ جو جماعت ہوتی ہے تو مردوں کے لیے اذان ہوتی ہے، تو یہ عورتوں کے لیے کیا وقت ہو گیا کہ وہ 12:14 پر اپنی ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مردوں کے لیے اذان ہوتی ہے تو وہ مسجد میں ان کے لیے یعنی ایک آدھا تقریباً 12:45 سے شروع ہوتے ہیں اذانیں، 1:15 1:30 ایسے اذانیں ہوتی ہے. تو ہر محلے کے حساب سے الگ الگ ہوتی ہے، لیکن جو وقت ہے ظہر کا شروع ہو گیا 12:14 پر شروع ہو گیا. یعنی جو حیدرآباد میں زوال کا وقت ڈھلنا شروع ہو گیا سورج، تو آپ کب سے شروع کر سکتے ہو؟ آج 12:14 پر عورتیں اپنی گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اگر نہیں سمجھ میں آتا دوبارہ کہیں، ٹیکسٹ کر دیں، انشاءاللہ دوبارہ سمجھائیں گے. ٹھیک ہے. عورتیں 12:14 پر آج حیدرآباد میں ظہر کی نماز ادا کر سکتی ہیں، یعنی کل بھی شاید وہی تقریباً وہی ہوگا. اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اذان سننے کے بعد نماز ادا کریں، کوئی بات نہیں، آپ نماز ادا کرنے کے بعد کر سکتے ہیں. لیکن جو وقت تھا حیدرآباد میں آج 12:14 پہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا، تو یہ جو اذان ہے وہ مردوں کے لیے کہ وہ مسجد کی طرف آئے اور مسجد میں جماعت ہو اور وہ نماز پڑھے. تو یہ جو 12:14 تھا 12:14، اس سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہوگی، یعنی تقریباً 2 سے 5 منٹ پہلے جو بالکل سر پر ہوگا، سورج سینٹر میں ہوگا، یہ جو زوال کا وقت، اس کو کہتے ہیں زوال کا وقت. تو یہ 2-3 منٹ 4 منٹ یا 5 منٹ کا ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں نماز نہیں پڑھنی. 2 وقت ہو گئے آپ کو. میں نے بتایا کہ ایک سب سے پہلا وقت سورج نکلنے کا، ٹھیک ہے. دوسرا سورج سر پہ ہے. تیسرا وقت کون سا ہے؟ تیسرا وقت وہ ہے جو سورج نیچے جاتا ہے، ڈوبنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. سورج جب تھرڈ وقت وہ ہے جو سورج غروب ہوتا ہے، جو مغرب کی طرف ڈوبنے لگتا ہے. تو آپ جب دیکھیں کہ سورج ڈوبنے لگا ہے تو نفل نماز نہ پڑھیں. اور یہ جو سورج نے ڈوبنے کا جو وقت ہے وہ سپیڈ جاتا ہے، یعنی 20 to 30 منٹس اپنے ہر کسی کنٹری کے حساب سے بالکل الگ الگ ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے تو نفل نماز ادا نہ کریں. یہ 3 وقت ہے یہ آپ کے جو نفل نماز ادا نہیں کر سکتے. اگر سمجھ میں آ گیا آپ کو، ریپیٹ کریں تو ٹیکسٹ کر دیں. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، یہ بیسک چیزیں. ٹھیک ہے. یہ بالکل ہمارے لیے ضروری چیز، ورنہ پھر ہم ایسے وقت میں نماز پڑھیں گے جو ممنوع اوقات ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت میں کوئی نفل نماز نہیں ہوگی سوائے 3 نمازوں کے اس وقت میں. ٹھیک ہے. لیکن 3 نمازیں ادا کر سکتے. کون سی؟ سب سے تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد اور طواف کے 2 رکعت. یہ 3 نمازیں ہم ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم تمام نمازیں، نفل نمازیں اس پہ ہم نہیں کر سکتے. 3 نفل نمازیں ہم نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. فرض نماز کے اوقات پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جو شخص، ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ 3 وقت میں نماز ادا نہیں ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں، یاد رکھیں، اس کو بھولے نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ایسی ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت قبول نہیں اللہ کے پاس یہاں. اور جو شخص بنا عذر کے فرض نماز چھوڑتا ہے
اگر اس کے پاس کوئی عذر ہے، مثال کے طور پہ اگر سو گیا یا بھول گیا، بیمار ہے، سفر میں ہے، یا کوئی اور وجہ اس کے پاس عذر ہے، اس نے بنا وجہ کے اگر نماز چھوڑ دی اور بعد میں قضا پڑھی تو ٹھیک ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی عذر ہی نہیں تھا تو اس کی وہ نماز قبول نہیں۔ شیخ صالح العثیمین فرماتے ہیں جو شخص بنا عذر کے نماز کو دیر کر کے پڑھتا ہے، یعنی وقت اپنا بیکار کاموں میں لگاتا ہے، وقت نکالتا ہی نماز کے لیے اور نماز کا ٹائم ضائع کرتا ہے، بعد میں وہ شخص اگر نماز پڑھتا ہے قضا نماز، یعنی فجر ظہر اثر جو بھی نماز پڑھتا ہے، وہ نماز اس کے یہاں وہ نماز اللہ کے پاس وہ قبول نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے دین میں ایسا عمل کیا جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت میں نماز پڑھتے اور اسے بھی چاہیے کہ یہ وقت میں نماز پڑھے، اگر وہ دیر کر کے تاخیر کر کے پڑھتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ نماز قبول نہیں۔ جو شخص اگر کوئی شخص کا معمول ہے کہ وہ نمازوں کو دیر کر کے قضا کر کر پڑھتا ہے تو وہ شخص کفر تک پہنچ جاتا ہے، وہ شخص کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ سعودیہ کے بڑی شیخ ہے، ایک شخص کے بارے میں ان سے سوال ہوا، ایک شخص فجر کی نماز ڈیوٹی کی وجہ سے دیر سے پڑھتا ہے، کیونکہ ڈیوٹی اس کی دیر ہے تو وہ دیر سے اٹھتا ہے، تقریباً 7 بجے کو، اس طرح 8 بجے ڈیوٹی تو 7 بجے اٹھتا ہے اور قضا کر کے نماز پڑھتا ہے فجر کی۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کافر ہے۔ کیوں؟ نماز ٹائم پر نہیں پڑھنے کے برابر ہے، یعنی نماز ٹائم پر نہیں پڑھنے کے برابر ہے۔ ایسا شخص کیوں کیا اس نے؟ کیونکہ ڈیوٹی کی وجہ سے ایسا اس نے نماز کو کیوں کیا؟ تاکہ نماز کو دیر سے پڑھے، اور ایسا شیخ بن باز کہتے ہیں کہ اس نے نماز پڑھی نہیں، اس نے ایسا کیا کہ اس نے نماز پڑھی نہیں، یہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاک اور بربادی ہو وہ جو نمازوں کو اپنے وقت پر نماز نہیں پڑھتے اور اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں، اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچوں نمازوں کے اوقات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، نماز ظہر کا وقت زوال سے آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور نماز عصر تک آغاز رہتا ہے، اور عصر کا وقت اس سے شروع ہوتا ہے جب آدمی کا اصل سایہ اس کے قدموں کے برابر ہو جاتا ہے، اور نماز عصر کا آخری وقت سورج کی رنگت ہے، جو کلر ہے وہ زد ہو جانے تک رہتا ہے، اور نماز مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کر شروع ہوتا ہے شفق کے غائب ہونے تک، یہ شفق کا انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے انشاءاللہ، اور عشاء کی نماز کا وقت رات کے درمیان نصف تک ہوتا ہے، یعنی عشاء کی نماز کا وقت جو آدھی رات تک ہوتا ہے، اور نماز فجر کا وقت صبح صادق سے آغاز سے شروع ہو کر طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ ان اوقات کو انشاءاللہ تفصیل سے ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں ایک ایک کر کے، یہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1393، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں، اس کو مسئلے کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، بالکل نماز کا وقت کب ہے، کیسا شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، یہ سارا انشاءاللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے۔ ایک حدیث ہے، عمار بن کی حدیث ہے، وہ حدیث کے ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں، یہ فجر کی نماز کا ایک ہم مثال کے تو فجر سب سے پہلے ہمارا جو باب ہے نماز کے چیپٹر میں، وہ نماز کا وہ لیتے ہیں کہ صبح صادق اور صبح کاذب، یہ دو چیزیں ہیں، صبح صادق اور صبح کاذب، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو اسکرین پر دکھ رہا ہے، میں انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا آپ کو بڑا کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ صبح صادق اور صبح کاذب یہ کون سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے اس میں 4 لائن دکھ رہے ہیں، یہ جو بلیک کلر ہے یہ رات کا آدھا حصہ ہے، یعنی رات کا حصہ ہے، اس کے بعد جو لائٹ یعنی بلیک کلر کے بعد آپ کو جو رائٹ میں دکھ رہا ہے، یہ انشاءاللہ میں پین سے مارک کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، یہ جو دکھ رہا ہے یہ ہے صبح کاذب، ٹھیک ہے، یہ صبح کاذب ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو لائن ہے، ٹھیک ہے، یہ صبح صادق ہے، صبح صادق، اور اس کے بعد جو تیسری جو لائن ہے وہ سورج نکلنے والا ہے، اور جو چوتھا لائن ہے یہ پورا سورج نکل گیا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ یہ سب سے پہلی لائن کون سی تھی؟ یہ صبح کاذب۔ صبح کاذب کیا ہے؟
ٹھیک ہے، صبح کاذب کس کو کہتے ہیں؟ صبح کاذب سحری کے وقت مشرق سے جو ایک جگہ ہے، مشرق کی جو جگہ ہے، مشرق یعنی جہاں سورج نکلتا ہے، اس جگہ سے ایک روشنی نکلتی ہے بالکل تیز، اور ٹارچ کی طرح بالکل اوپر جاتی ہے آسمان کی طرف، اور بالکل تھوڑی دیر کے بعد بالکل روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ یہ جو لائن دکھ رہی ہے آپ کو، اس کو کہتے ہیں کاذب۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ڈائیگرام میں یہ گوگل میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ آسانی سے۔ یہ ہے صبح کاذب۔ صبح کاذب کے بعد صبح صادق آتی ہے، یہ والا مشرق سے روشنی نکلتی ہے اور افق کے ساتھ ساتھ پھیلتی ہے، یعنی اوپر جاتی ہے، لیفٹ میں رائٹ میں ہر جگہ جاتی ہے، آہستہ آہستہ یہ روشنی پھیلنا شروع کرتی ہے، جب تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور صبح صادق، یہاں صبح صادق سے لے کے سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ صبح صادق کا جو ٹائم ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے سحری کو ختم کرنے کے لیے اور فجر کی نماز کا شروع کرنے کے لیے، یعنی یہ ہم جو سحری کے جو سائرن ساؤنڈ جو اذان کا ہوتا ہے، یہ سیکنڈ لائن پہ ہوتا ہے۔ جو سیکنڈ لائن ہے، یہ آپ کو یہ صبح صادق ہے، یہاں سے آپ کا سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اور یہ لائن کے بیچ میں آپ کو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے، سحری ٹائم اینڈ ہوتا ہے یہ فرسٹ لائن میں، یہ سیکنڈ لائن میں، اور اسی میں فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو ایکسپلین بتائیں گے۔ تو یہ ہے ٹائم، یعنی سحری کا ختم ہونا اور فجر کی نماز کا شروع ہونا، اور اس کو انشاءاللہ تفصیل میں پڑھتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز روشنی میں ہو، روشنی میں ادا ہو جائے، جلدی اور جلدی پڑھے، یعنی اندھیرا جتنا جلدی ہو سکے اتنی جلدی میں ہم پڑھیں۔ ہمارے کچھ مسجدوں میں آپ نے دیکھا کہ لائٹ بند کر دیتے ہیں اور پھر وہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک منٹ، یہ اس کا کیا آ گیا میرے پاس؟ اچھا چلیں، اس کو آگے کرتے ہیں۔ میرا اسکرین، ایک منٹ تھا، اس کو واپس کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ صبح ہم نے آپ کو بتا دیا، صبح کاذب صبح صادق یہ آپ کے سامنے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک منٹ، ہاں، یہ میرا پین کا کچھ، اچھا ابھی آ جائے گا واپس، کیونکہ میں، ٹھیک ہے، اب یہ آ گیا ہمارا صبح صادق صبح کاذب صبح صادق، اور یہ ٹائم پر آ گیا، ٹھیک ہے؟ اب سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھتے، اندھیرے میں پڑھتے، اور بالکل جلدی جلدی پڑھتے، لیکن ہماری کچھ مسجدوں میں لائٹ بند کر دیتے ہیں پھر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہم اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھیں۔ کچھ گھروں میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن باہر روشنی ہے، موجود ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ حدیث میں کیا ہے، حدیث کو الٹا کر کرتے ہیں۔ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں، یعنی فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے جبھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن کچھ دیر کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا کیا ہے کہ یہ تو فرض نمازیں، سنت نمازیں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر ان میں بھی غفلت کہتی ہیں۔ فجر کی 2 رکعت سنتیں کے بارے میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک میزان یا ترازو میں یا ویٹ مشین میں، جس میں ایک طرف انڈیا کی کرنسی، پاکستان کرنسی، بحرین، یو ایس اے، دنیا کی ہر کرنسی ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور دنیا کا گولڈ، زمین کے خزانے، اور پہاڑ کے اندر کے خزانے، ہر چیز، جتنے بھی خزانے ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھ دے، اور فجر کی جو 2 رکھتے ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھ دے، تو جو فجر کی نمازوں والا پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا میں ہر چیز سے افضل ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ چیزوں میں افضل، ہم دیکھتے ہیں چیزوں میں افضل کیا ہے اور کون سی چیز ہے، تو یہ مال سے، یہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب نماز جو چھوڑتے ہیں مال کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ مال کے لیے جو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے فائدے کے لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ مال سے بھی افضل 2 رکعت ہے۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ جھوٹ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ ہم دنیا کی مال کے لیے دوست، رشتہ دار، بھائی بہن، حتیٰ کہ انسان اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے مال کے لیے، ماں باپ سے لڑنے لگتا ہے جائیداد کے لیے، لیکن اس سے جو قیمتی چیز ہے، جو فجر کی 2 رکعت سنتیں ہیں، اس سے غافل ہوتا ہے۔ اگر یہ کام کر لے لوگ، فجر کی نماز کی 2 رکھتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا میں بہتر ہے، دنیا میں آخرت میں وہ چیز بہتر ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔
اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کب پڑھتے ہیں لوگ، کہ آئین وقت جو فجر کی فرض نماز ہوتے رہتی ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، نماز یا نفل نماز یا پھر جو 2 رکعتیں وہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرض نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو ہر چیز چھوڑ دو، یعنی قرآن کی تلاوت بھی چھوڑ دو، کعبے کا طواف بھی چھوڑ دو، نمازیں بھی چھوڑ دو، تم سیدھا فرض نفل نمازیں چھوڑو اور فرض نماز کی طرف آؤ۔ لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز چلتے رہتی ہے مسجد میں، لوگ اپنی جو 2 رکعت سنتیں وہ پڑھتے ہیں۔ فجر کی 2 رکعت سنتیں نماز سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دیکھا کہ جو سورج نکل گیا ہے، تو وہ سورج جب تک پورا نکل نہ جائے، جب اس کے بعد وہ 2 رکعت فجر نماز پڑھ سکتا ہے، جو 2 رکعت فجر کی نماز ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ تھی سنت کی فضیلت، 2 رکعت سنت ہے۔ فرض کی اہمیت تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 657، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی امان میں آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ کون شخص ہے وہ؟ جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ فجر سنت بھی چھوڑے، فجر بھی چھوڑے، ہر چیز چھوڑے، ہم کتنی دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے فرض نماز کے بارے میں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے تب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز روشنی میں ادا کی جائے، یعنی روشنی نکلنے سے پہلے پہلے ادا کی جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب ایک واقعہ ہے، آپ کو سناتے ہیں، اس کے بعد ہماری کلاس ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی اور کامل کا واقعہ ہے، یہ حدیث ہے صحیح ترغیب، حدیث نمبر ہے 1936۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ جو میرا اونٹ ہے وہ میری بات سنتا نہیں ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ لیفٹ رائٹ کچھ نہیں کرتا، یعنی میری بات ہی نہیں سنتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب اپنا کان لے کر گئے اور اس سے کچھ سنا، اور پھر صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس نے کچھ کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس نے تمہاری کمپلین کی، شکایت کی۔ میری شکایت کی؟ کیا کی؟ یہ کہتا ہے کہ یہ تم فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ جب یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات نہیں سنتا، تو کیوں میں اس کی بات کیوں سنوں؟ یہ اپنی نماز چھوڑتا ہے تو میں اس کی بات نہیں سنتا ہوں۔ تو یہ صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ جو اونٹ ہے وہ اپنے مالک کی بات نہیں سنتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ بے شک جو جاندار پتھر اور جھاڑ، یہ ایسی چیزیں ہیں، جو اونٹ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور وقت اور بھی چیزیں انشاءاللہ وہ ہم انشاءاللہ بعد میں کمپلیٹ ڈیٹیل کریں گے، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آج کی کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا بیٹھنا اٹھنا قبول کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے مال میں عزتوں میں اضافہ کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر شر کی چیزوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ آج 5 بجے زوم پر بحرین ٹائمنگ پر شرک اور بدعت کا جو کمپٹیشن ہے اس کا رزلٹ رہے گا، تو آپ تمام بھائی بہن اس میں شریک ہو۔ وہ زوم پر رہے گا، اور جو بھائی اور بہنوں نے محنت کی وہ سب کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا محنت کی، کیا کام کیا، اور اس کو کرنے کا جو طریقہ ہے انشاءاللہ وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا آڈیو میں، کہ ہمارے جو عربی میں جس کو کہتے ہیں کورا، اور انڈیا میں کہتے ہیں اس کو چٹی، پاکستان میں کہتے ہیں کمیٹی، یہ اسی طرح سے الگ الگ نام ہے، لیکن اس میں ہم انشاءاللہ ان کا نام لکھیں گے، اور جو فرسٹ آنے والے بہن یا بھائی ہے ان کا نام لکھیں گے، جو یعنی تھرڈ فورتھ، وہ انشاءاللہ ایسا کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو کام کیا وہ فرسٹ والا کام کیا۔ انہوں نے جو بدعت اور شرک اور بدعت پر انہوں نے جو پروجیکٹ بنایا، جو کمپٹیشن انہوں نے کیا، اس میں ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا عمدہ کام کیا، اور اگر ہم کسی کو ایک کو دے کسی کو نہ دے تو یہ اونچ نیچ ہو جائے گی۔ تو یہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں کہ اپنے جو پیپرز ہے چٹیوں میں نام ڈال کر، چٹس میں نام ڈال کر چھوڑ دیں گے، جن کا نام نکلے گا انشاءاللہ ان کو ہم فرسٹ دیں گے، جن کا سیکنڈ میں نکلے گا سیکنڈ دیں گے، یعنی خود انشاءاللہ وہ اس کی ترتیب انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے۔ تو 5 بجے سب سے پہلے کمپٹیشن ہوگا، اور یہ کمپٹیشن کون کرے گا وہ ہم اناؤنس کریں گے 5:15 پر۔ پھر وہ چٹس جو ہم جن کا نام لیں گے وہ یہ چٹس بنائیں گے، بنانے کے بعد
लाइव जूम पर, जो हम लाइव जूम पर वीडियो रिकॉर्डिंग पर एक एक करके वो चिट निकालेंगे, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, एक एक करके निकालेंगे। जिनका नाम नहीं लेगा वो पहले वो फर्स्ट आ जाए, ये अल्लाह की तरफ से, ठीक है। ये हम अल्लाह पर छोड़ते हैं। आपने जैसी मेहनत की अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका अजर देगा। अगर आप सोचे कि मेरा नाम क्यों नहीं निकला, तो ये सवाल आप अल्लाह से कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपका नाम क्यों नहीं चुना। अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो भी दिया हमारे लिए वो काफ़ी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ज़मीन पे रहने के लिए पानी दिया, वो काफ़ी है। सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन है वो फ्री में दे रहा है, वो काफ़ी है। तो हमारे लिए ये है कि अल्लाह का शुक्र करें हर हालत में। तो जिसका भी नाम आएगा वो इंशाल्लाह वो फर्स्ट विनर आएगा, जिसका चिट में सेकंड आएगा वो सेकंड है, थर्ड है। और ये उन्हीं का होगा जो फर्स्ट के केपेबल है, यानी जो लास्ट के था उनका नाम नहीं डालेंगे, ये उन्हीं का डालेंगे जो जिन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में ये जो कंपटीशन में अपना हिस्सा लिया, भरपूर ताउन किया और बहुत अच्छा उम्दा उन्होंने लिखा, यानी शिर्क और बिदात पर। तो उन्हीं का नाम है। 5 बजे एक होगा जिसमें हम बताएंगे कि कौन वो खुश किस्मत इंसान है, अल्लाह ने जिसको, कौन है वो जिसको चुना, वो हम इंशाल्लाह उनको चुनेंगे। फिर वो हमारा भाई या बहन जो भी जिनका भी नाम आएगा वो फिर ये काम करेंगे सेकंड, वो ठीक है। तो अगर समझ में ना आए तो इंशाल्लाह फिर हमें बताएं। बारकल्लाह फीक व जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसी के साथ जो हमारी क्लास है वो ख़त्म होती है 5 बजे इंशाल्लाह। ये हमारा जो प्रोग्राम है वापस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसमें हम पता करेंगे कि कौन खुशकिस्मत भाई बहन है जिसको अल्लाह ने फर्स्ट चुना या सेकंड चुना, थर्ड चुना, फोर्थ चुना, जो भी है वो अल्लाह की मर्जी। बारकल्लाह फीक व जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।